السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم شروع کرنے لگے ہیں آیت نمبر 286 کی ایکسپلینیشن۔ اس کا ترجمہ آپ لوگ یاد کر چکے ہیں۔ آیت کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں بوجھ ڈالتا اللہ یا نہیں تکلیف میں ڈالتا اللہ کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کی کیپیبلٹی اور اس کی کیپیسٹی کے مطابق۔ ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی بھی ایسی بات کے لیے آنسریبل نہیں کیا جس کی اس میں کیپیسٹی ہی نہیں تھی۔ تو ہمارے اوپر جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات جو ہمیں دیے ہیں، یعنی کہ جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہمیں دیے گئے ہیں، مثلاً 5 نمازیں دن میں فرض ہیں، مال میں سے 2.5% زکوٰۃ فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ اگر استطاعت ہو تو حج فرض ہے، یا جو بھی اس کے علاوہ دین میں جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں کہ جو ہم نے کرنا ہے اور جو نہیں کرنا، وہ سب بہت ہی زیادہ قابل عمل ہے، وہ کیا جا سکتا ہے اور ہر انسان اس کو کر سکتا ہے۔ تو ایک مطلب تو اس کا یہ ہوا کہ جو ہماری شریعت کے جو احکامات ہیں، ٹھیک ہے، یعنی دین میں جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں وہ بہت آرام سے کیے جا سکتے ہیں۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں سردیوں میں فجر کے لیے جو ہے وہ اٹھ سکوں، یہ تو اس کی تو مجھ میں طاقت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ تو جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہماری طاقت کے مطابق ہیں، وہ ہم کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو جب باقی لوگ کر سکتے ہیں تو وہ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ شریعت کے تمام جو احکامات ہیں وہ بہت آرام سے کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو پرابلمز اور جو پریشانیاں زندگی میں آتی ہیں، جو آپ کے ساتھ حادثات ہو جاتے ہیں، یا کوئی کسی کا کوئی پیارا فوت ہو جاتا ہے، کوئی چیز کسی کو بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے لیکن وہ اسے نہیں ملتی، یعنی جو بھی پرابلمز اور جو گریفس آپ کی زندگی میں آتے ہیں، تو ہم اس پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی تو مجھ میں طاقت ہی نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کیا یہ بوجھ ڈال دیا، یہ تو میرے لیے پاسبل ہی نہیں تھا کہ میں اس تکلیف کو برداشت کرتا، یا کسی بیماری میں جو تکلیف ہوتی ہے، ایسی کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ ہماری برداشت کے حساب سے ہی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ انسان پہ اتنی تکلیف ڈال دے جسے وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ایک معنی تو کیا ہوا کہ جو دین میں جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں وہ کرنے میں آسان ہے، ان میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت ہی زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے کہ 5 نمازیں بھی پڑھو، حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو، جھوٹ بھی نہ بولو، چغلی بھی نہ کرو، تو یہ بہت زیادہ ہے ہمارے لیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بہت آرام سے کرنے والے کام ہیں، اور یہ وہ کام ہیں جو کر کے ہی صحیح زندگی، ایک ہیپی لائف جو ہے وہ گزاری جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو پرابلمز اور جو پینز اور جو گریفس اور جو ڈیفیکلٹیز لائف میں آتی ہیں، وہ سب اس میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ ہماری برداشت سے، ہمارے بیرنس سے، ہماری انڈیورنس سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی مشکلات دی ہیں وہ بھی ہم ان پہ ہم صبر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم صبر نہیں کرتے تو وہ ہماری اپنی جو ہے وہ ایک آپ کہیں کہ ہماری اپنی ایک فلا ہے، ہماری اپنی کمی ہے کہ ہم اسے صبر نہیں کرتے اور ہم شروع کر دیتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ہی یہ کیوں ظلم کیا ہے۔ تو یہ ہماری غلطی ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز اگر ہم سمجھ لیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو بھی ہمارے تکلیف آئے گی، جو بھی ہمیں پرابلم آئے گی، یا ہماری پڑھائی بہت زیادہ ہے، ہمارے ٹیسٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، ہمارے کوئزز بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو یہ سارا کچھ ہماری کیپیسٹی میں ہے، ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی ایسا ہے جو کوئی چیز نہیں کر سکتا، مثلاً کسی کا حافظہ کمزور ہے، اس کی میموری اچھی نہیں ہے، تو اس سے اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کام جو آپ نہیں کر سکتے تھے وہ آپ نے کیوں نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی چیزوں کے بارے میں سوال کریں گے جو ہماری کیپیسٹی میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے آ جاتے ہیں۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں 2 چیزیں ہیں۔ لہا اسی کے لیے ہے، ما کسبت جو اس نے کمایا، ٹھیک ہے۔ لہا کا مطلب ہوتا ہے اسی کے لیے ہے، فار ہم وٹ ایور ہی ہیز ارنڈ۔ تو یہاں پہ یہ جو کسبت ہے، کسبہ کا مطلب ایسے ہوتا ہے کمائی، ٹھیک ہے، یعنی جیسے مزدور جو ہے وہ مزدوری کرتا ہے تو اس پہ جو کمائی اس کو ملتی ہے، تو کوشش سے جو چیز حاصل کی جائے یا آپ نے جو کام کیا ہو اس کا جو بدلہ آپ کو ملتا ہے اس کو کسب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو اس نے کمایا وہ اسی کے لیے ہے، تو یہاں اس سے مراد کیا ہے کہ انسان کی نیکیاں،
انسان کی گڈ ڈیڈس، جو اچھے کام اس نے کیے ہیں اس کا جو ثواب ہوگا وہ کس کو ملے گا؟ وہ خود انسان کو ہی ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ جو نیکی جو ہے اس کے لیے کسبہ کا لفظ آیا ہے نا، تو کسبہ جو ہے وہ کوشش سے حاصل ہو جانے والی چیز کو کہتے ہیں، یعنی جو آرام سے چھوٹی سی کوشش سے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں وعلیہا، اور اسی پر ہے یا اسی کے ذمے ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں کیا آیا تھا؟ لہا یعنی فار ہم، اور علیہا کا کیا مطلب ہے؟ آن ہم یا اپون ہم، یعنی اسی پر ہے، اسی کے ذمے ہے کیا؟ مکتسبت، جو اس نے کمائی کی، یعنی جو اس نے بری، یعنی یہاں پہ یہ نیگیٹو میننگ میں ہے کہ جو اس نے برائیاں کمائیں، جو اس نے برے اعمال کیے، اس کا جو ذمہ ہوگا وہ بھی اسی پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو لہا ما کسبت میں کیا ہوگا کہ جو آپ نے اچھے کام کیے ان کا ثواب آپ کو ہی پہنچے گا، وہ آپ کو ہی لوٹیں گے۔ اور وعلیہا مکتسبت میں کیا ہے کہ اسی کے ذمہ ہوگا جو اس نے برائی کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ نیگیٹو میننگ میں ہے۔ اور یہاں پہ جو اکتسبت کا لفظ آیا ہے، جب ملا کے پڑھیں گے تب تو ہم مکتسبت پڑھ رہے ہیں نا، اور اگر الگ سے پڑھیں گے تو یہ کیا ہے؟ اکتسبت۔ اکتسبت بھی، اس کا بھی روٹ وہی ہے، روٹ ورڈ ہوتا ہے ہر چیز کا عربی میں 3 لیٹرز پہ یا 4 لیٹرز پہ، تو وہ دونوں کا یہی ہے۔ کسبہ بھی، کسبت بھی کسبہ سے ہے، اور اکتسبت بھی کسبہ سے ہے، کاف سا سین اور با سے۔ لیکن اکتسبت کی جب آپ کہہ سکتے ہیں مولڈ میں جب یہ ورڈ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ کوشش کر کے کوئی چیز کمانا، یعنی بہت زیادہ ایفرٹ اور ارادے کے ساتھ کوئی چیز کمانے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے کہ جو برائی ہے اس کے لیے بہت جب کوشش کی جائے تو تب اس کا ذمہ انسان پر آتا ہے۔ تو ان سمپل ورڈز ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ جو نیکی ہوتی ہے اس کا کئی دفعہ صرف نیت بھی ہم کرتے ہیں تو اس پہ ثواب مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً ہم نے نیت کی کہ ہم صبح فجر پڑھیں گے لیکن ہماری آنکھ نہیں کھل سکی، یعنی یہ نہیں کہ ہم اٹھے اور پھر ہم نے کہا کہ چھوڑو نہیں پڑھتے، ہم سو گئے، لیکن یہ کہ اگر ہم نہیں اٹھ سکے لیکن ہماری نیت تھی تو اس نیت کا بھی اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی برائی کا نیت کی کہ میں کل جا کے فلاں کے ساتھ یہ کر دوں گا، اور پھر آپ نے اس ارادے کو ترک کر دیا، آپ نے وہ نہیں کیا، تو اس نیت پہ آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا جب تک آپ وہ کام کر نہیں لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو برائی جب تک کر نہ لی جائے اس کا گناہ نہیں ملتا، اور نیک جو اچھی جو نیت ہوتی ہے اس نیت پہ بھی ثواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت زیادہ فائدے کی بات ہے، اس لیے ہمیں نیت جو ہے اپنی وہ ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیے۔ اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی نیت بری ہوتی ہے تو پھر اس پہ بھی ثواب نہیں ملتا۔ مثلاً اگر ہم صدقہ خیرات کر رہے ہیں لیکن نیت ہماری یہ ہے کہ ہم لوگوں سے اس کی تعریف لیں گے یا کوئی فوٹو وغیرہ کھنچوائیں گے تو ظاہر ہے اس کا بھی ثواب نہیں ملتا۔ تو یہ نیت جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہا ما کسبت میں گڈ ڈیڈز آ جائیں گی، وعلیہا مکتسبت میں جو آپ کی بیڈ ڈیڈز ہیں اس کا جو گناہ ہے وہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان پہ کوئی بھی بوجھ اس کی طاقت سے زیادہ نہیں ڈالا، جو وہ اچھا کرے گا اس کا ثواب اسے مل جائے گا، اور جو وہ برائی کمائے گا اس کا گناہ اسے مل جائے گا، سمپل ایز دیٹ۔ یعنی بہت ہی سمپل سا ایک فارمولہ بتا دیا گیا کہ اچھا کرو گے تو اس کا ثواب مل جائے گا، جو برا کرو گے وہ بھی خود ہی بھگتنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ انسان کی کیپیسٹی میں ہے کہ وہ اچھا کرے اور برائی سے بچے، یہ کوئی اتنی آؤٹ آف دا ورلڈ چیز نہیں ہے جو انسان کر نہیں سکتا یا وہ کرنا بہت مشکل ہو، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا کہا جی؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ اے ہمارے رب نہ تو ہمارا مواخذہ کرنا یا نہ تو ہمیں پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو ہے وہ نیکی پہ آپ کو اجر ملے گا اور برائی پہ آپ کو گناہ ملے گا، تو پھر مومن کیا دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے، خطا ہو جائے تو ہمیں اس پہ ہماری پکڑ نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ انسان اپنی طرف سے کوشش تو پوری کرتا ہے لیکن پوری کوشش کے باوجود بھی انسان ہونے کے ناطے ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی جب غلطی ہو جائے، جبکہ انسان کی نیت بھی اچھی تھی اور اس نے اس کے لیے کوشش بھی کی، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ سستی کی وجہ سے اس نے وہ کام چھوڑ دیا، لیکن پھر بھی اس سے بھول ہو جائے، تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ کر ہم سے اگر بھول چوک ہو جائے، یعنی یہ ان غلطیوں کی بات ہو رہی ہے جو بائی مسٹیک ہو جائیں، ٹھیک ہے، جو خطا سے ہو جائیں، ایسا نہیں کہ جو ارادتاً آپ جو انٹینشن کے ساتھ آپ جو گناہ کرتے ہیں، یہاں پہ ان کی بات
نہیں ہو رہی. پوری کوشش اور اچھی نیت کے باوجود بھی جو غلطی ہو جائے یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا جو ہے وہ قبول کر لی. یعنی کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی بھی خود ہی ہے. کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ صحابہ جو ہے وہ بہت پریشان ہو گئے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، کہ ہم دلوں کے جو ہمارے خیالات ہیں اس پہ بھی اگر پکڑ ہوگی تو ہم کیا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ یہ دعا کرو کہ کوئی بھول چوک ہو جائے، کوئی ایسی چھوٹی موٹی جو ہماری غلطیاں ہیں ان کو معاف کر دے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول بھی کر لی. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی. ٹھیک ہے. اب اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے ان نسینا، کہ اگر ہم بھول جائیں. ٹھیک ہے. تو بھول کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی چیز ہم بھول جاتے ہیں. مثلا ہم نماز پڑھنا اکثر بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم کسی کام میں لگے ہوئے تھے اور جب ہم نے وقت دیکھا تو پتہ چلا کہ مغرب کا وقت تو نکل گیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جان کے نہیں ہم نے ڈیلے کیا لیکن ہمارے بالکل ذہن سے ہی نکل گیا. اسی طرح روزے میں ہم نے کھانا کھا لیا بھول کے، تو اس طرح سے اسی طرح ہمیں پتہ ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے لیکن ہم بھول گئے. تو یہ جو ساری بھول ہوتی ہے یہ اس میں آ جائے گی. اور جو اخطأنا یعنی کہ خطا، مسٹیک، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا ارادہ تھا صحیح طرح سے کسی کام کو کرنے کا لیکن اس میں کوئی غلطی ہو گئی. مثلا آپ عمرے پہ گئے ہیں اور آپ کا نیت یہی تھی کہ آپ ساری چیزوں کی پابندی کریں گے لیکن اس میں آپ سے کوئی غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے. مثلا آپ نے جو ہے وہ طواف کرتے ہوئے جو آپ کا بایاں کندھا تھا وہ اس میں ننگا رکھنا ہوتا ہے مردوں نے. ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے جو ہے اس کو رکھ لیا، ان کو پتہ نہیں تھا یا ان سے غفلت ہو گئی. تو یہ کیا ہے کہ اس میں مسٹیک ہو گئی، یہ خطا ہو گئی. اسی طرح نماز میں ہم نے جو ہے وہ تسبیح جو تھی وہ رکوع میں ہم نے سجدے کی تسبیح پڑھ لی یا اسی طرح کی کوئی اور غلطی کر دی، تحیات پڑھے بغیر ہم اٹھ گئے. تو یہ جو آپ کی غلطی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی تو یہ اس میں آ جائے گی. تو یہ دونوں طرح کی جو چیزیں ہیں، بے شک خطا ہو یا بھول ہو، اس پہ اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہیں کرے گا لیکن ساتھ ہمیں یہ دعا بھی کرنی ہے. اسی لیے ہر رات کو ہم یہ آیات پڑھ کے سوتے ہیں کیونکہ اس میں یہ دعا ہے کہ اس طرح کی جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہم سے بھول چوک سے ہو جاتی ہیں وہ ہماری ساتھ ساتھ صاف ہوتی رہیں. تو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے اٹھا لیا گیا. کیا کیا اٹھا لیا گیا؟ یعنی اس پہ پکڑ نہیں ہے. کس کس چیز پہ؟ خطا یعنی کہ مسٹیک، نسیان یعنی کہ بھول جائے جو بات، اور جس پہ وہ مجبور کر دیا گیا. ٹھیک ہے. یعنی آپ نہیں غلط کام کرنا چاہتے تھے لیکن کسی نے آپ کو بائی فورس وہ کام کروایا اور آپ اتنے ہیلپ لیس تھے کہ آپ نہ نہیں کر سکے. یا یعنی اس طرح نہیں کہ آپ نے اس کو خوش کرنے کے لیے کر دیا لیکن آپ اتنے مجبور ہو گئے کہ آپ کو وہ کام کرنا پڑا. تو اس پہ بھی جو ہے وہ پکڑ نہیں ہے. لیکن اس میں نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اپنی نیت اس میں شامل نہ ہو، آپ واقعی میں مجبور ہوں. اور ظاہر اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا نیتوں کو کون جانتا ہے. ٹھیک ہے.